حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الوجود کے بعد وحدت الشہود اور پھر اس کے بعد ایک اور جہان جو حضرت پہ کھلا ہوگا، یہ تو شہودیوں کو چاہیے کہ اس پہ لکھیں، کوئی کمال ہے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ وہ ان باتوں سے بہت شدت کے ساتھ کبھی انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ان مجددی حضرات کا ظہور ہوا ہے، ان میں تو پہلا آدمی جو بڑا اٹھا ہے، اس نے کسر آگے پیچھے کی پوری کر دی، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اب ان کو دیکھیں، وہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہ تنقید بھی کرتے ہیں اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ یہ حضرت کے مکتوبات ہیں، اور سوچ رہے تھے اس موضوع کو تو خیال آیا کہ آپ کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں بھی بتائیں۔ ملا حسن کشمیری نے سوال کیا تھا حضرت سے، اور انہوں نے کہا کہ شیخ عبد الکبیر یمنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لائبریری میں ایک کتاب ہے شیخ عبد الکبیر یمنی کا قول، وہاں پہ یہ ہے، اس کے حاشیے پہ ہم نے لکھ دیا ہے کہ اس پہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ کو پڑھنا چاہیے۔ شیخ عبد الکبیر یمنی صاحب کرامت ولی تھے، انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غیب نہ کرو، اے میاں آہستہ نہ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عالم الغیب جو ہے وہ ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ تو اس کے لیے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ تم کیوں کہتے ہو کہ اللہ غیب کو جانتا ہے؟ غیب خدا کے لیے ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ یہ ملا حسن نے جب ان کی چیزیں پڑھی نا، تو انہوں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ یہ تعویل کیسے ہو سکتی ہے، لیکن سیدھا سادہ ایک جملے کا مفہوم جو کوئی عام آدمی سمجھتا ہے، 2 4 5 10 آدمی سمجھتے ہیں، کیا ضرورت پڑی ہے کہ اسے پیش در پیش کیا جائے؟ اور حقیقت ایک جب ثابت ہوتی ہے، دن اور روشن اور سورج بالکل واضح طور پہ، ضرورت کیا، آخر مصیبت کیا پیش آ گئی ہے کہ اسے پیش در پیش اور دھندلاہٹ اور دھندلا پن لا کر مصنوعی طاری کر کے پھر اسے بیان کیا جائے؟ صاف بات کرو، جو 2 4 10 20 کی سمجھ میں آئے۔ کئی ایک عبارتیں ہیں فصوص میں، اور فتوحات مکیہ میں تو بہت، فتوحات بڑی چیز ہے نا۔ فتوحات میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ لکھو، میں نے کہا لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے، مراد ایسے ہی ہے عبارت سے۔ تو فرمایا گیا کہ تمہیں زندہ جلوا دیں گے، آگ میں ڈال دیے جاؤ گے اگر نہیں لکھو گے تو پھر مجبوری تھی، پھر لکھنی پڑی، اور لکھی ہوئی پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے۔ بہت بڑے دماغ تھے بھائی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا آدمی۔ انگلیوں پہ کوئی دماغ گنے نا اس امت میں جو ہوئے، ان میں سے ایک۔ التفات نامہ گرامی مشرف ساخت، ملا حسن آپ کا گرامی نامہ مجھ تک پہنچا۔ آنچہ از روئے کرم مرقوم بود، بوضوح انجامید۔ وہ جو آپ نے تحریر فرمایا ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے اسے پڑھا ہے، سمجھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے۔ نوشتہ بودن کے شیخ عبد الکبیر یمنی گفتاست، یہ تحریر فرمایا آپ نے کہ شیخ عبد الکبیر یمنی نے یہ کہا ہے
کہ اللہ تعالی عالم الغیب نہیں ہے. مخدومہ فقیر را تابع استماع امثال ان سخنان اصلا نیست. میرے مخدوم، ہم فقیروں کو اس قسم کی باتیں سننے کی بالکل تاب نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ میں ایسی بیہودہ باتیں سن سکوں. حمیت اور غیرت اجازت نہیں دیتی کہ شیخ عبدالکبیر یمنی کی گفتگو سنیں. بے اختیار رگ فاروقی ہم در حرکت میں آئے. میں جو نسلاً فاروقی ہوں نا، بے اختیار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا غصہ میرے خون میں شامل ہو جاتا ہے، جوش مارتا ہے، اور وہ فرصت تعویل و توجیہ آن نمی دہد، اور اتنی بھی مہلت نہیں دیتا کہ میں ان کے اس جملے کا کوئی صحیح مصرف محمل تلاش کروں. قائل ان سخنان شیخ کبیر یمنی باشد. اس قسم کے جملے شیخ کبیر لکھیں یا شیخ اکبر یا شیخ محی الدین اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھیں، شام کے کلام محمد عربی علیہ السلام درکار است. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے تعلق ہے. کلام محی الدین ابن عربی کا ہو، صدر الدین کونوی کا ہو، عبدالرزاق کاشی کا ہو، عبدالکبیر یمنی کا ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کچھ بھی لکھتا ہے. یہ حمیت ہے، یہ غیرت ہے، یہ غصہ. مارا بنس کا رس نہ بفس. مجھے کتاب و سنت چاہیے، مجھے فصوص الحکم کی کوئی عبارت نہیں سننی. لکھتے رہیں جو لکھتے ہیں. فتوحات مدنیہ از فتوحات مکیہ مستغنی ساختہ است. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو مدینہ منورہ کی ہیں، ان فتوحات نے، ان تعلیمات نے، فتوحات مکیہ جو ابن عربی کیا ہے، بالکل کوئی اس کا محتاج رہنے ہی نہیں دیا. ہمیں مدینہ منورہ کی وہ تعلیم کافی ہے. حق تعالیٰ اتنی حمیت اور غیرت کی بات کیا ہے. اب آئی بات. حق تعالیٰ در کلام مجید خود را بعلم غیب خود بھی ستائد. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں اپنی تعریف میں یہ کہتا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے. تو کون ہے جو خدا کی اپنی اس کی ہوئی تعریف کے متعلق کوئی لب کھولے؟ خود را عالم الغیب بھی فرمائے. نفی علم غیب کردن ازو سبحانہ بسیار مستقبح مستنکر است. اللہ تعالیٰ سے یہ نفی کرنا کہ وہ عالم غیب نہیں ہے بہت ہی بری حرکت ہے، بدترین جملہ ہے جو شیخ عبدالقدیر لکھ رہے ہیں. وفی الحقیقت تکذیب است مر حقرا سبحانہ. کیا وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ قرآن میں کہا ہے اس کو ثابت کریں کہ خدا جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ ہے حمیت اور غیرت. غیب را معنی دیگر گفتن از شناعت نمی برارت. غیب کے کچھ اور معنی، حضرت جانتے تھے نا وہ غیب کے معنی کیا لے رہے ہیں. فرماتے ہیں غیب کے کچھ اور معنی متعین کرنا جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آئیں، یہ خرابی سے خالی نہیں ہے. یہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، بہت ہی بیہودہ جملے ہیں جو یہ زبان سے بکتے ہیں. فیا لیت شعری ما حملہم علی التفوہ بامثال ہذہ الکلمات الصریحہ فی خلاف الشریعہ. کاش مجھے بھی کوئی عقل آ جاتی، میں سمجھ جاتا کہ یہ جو بک بک جاری ہے اس قسم کی، یہ ساری بیہودہ باتیں جو شریعت کے بالکل خلاف پڑتی ہیں، آخر کیا جذبہ ہے، کیوں یہ لکھتے ہیں، کیا چیز انہیں مجبور کر رہی ہے. منصور اگر ان الحق گوید، منصور، اب حضرت اس سے بھی پیچھے چلیں گے. فرماتے ہیں منصور نے اگر ان الحق کہا ہے، وہ بستامی سبحانی، اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے کبھی کہا ہے، اللہ کہتا ہے نا سبحان اللہ میں پاک ہوں، تو اس کے مقابلے میں یہ کہا ہے کہ میں پاک ہوں. تو دارن مغلوباً در احوال، تو کوئی غلبہ طاری ہوا ہوگا، کوئی حال طاری ہوا ہوگا، اس میں مغلوب ہو گئے ہوں گے، ایسے جملے ان کی زبان سے نکل گئے ہوں گے. اما ان قسم کلام از احوال نیست. یہ اس قسم کے جملے جو ہے نا وہ عملی زندگی کے لیے نہیں ہے. عملاً زندگی وہی ہے جو مدینہ منورہ سے لینی. برسیں ہیں حضرت،
یہاں پہ فَإِنَّ كَلَامَ السُّكَارَى ایک لائن چھوڑ کے پھر لکھتے ہیں کہ یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے کسی کو نشہ چڑھ گیا ہو ان جملوں میں، اور ظاہر سے جو معانی ثابت ہوتے ہیں ان سے ہٹا کر پھر ان کے کلام کی توجیہ ہم کریں، کیوں؟ کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ یہ حضرت نے سب کی گویا ایک طرح سے خبر لی ہے۔ عبد الکبیر یمنی، ابن عربی، منصور، بایزید بسطامی امام تھے اپنے زمانے کے، ائمہ میں سے تھے۔ ایک ایک آدمی کا مکتبہ فکر ہے، چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ یہ وحدت الوجود کے جتنے لوگ ہیں ان سب کے امام ہیں، اور وحدت الوجود میں کوئی چھوٹے چھوٹے آدمی تھوڑے ہی ہیں، یہ اپنی جگہ پہ پہاڑ ہے۔ اس آخری دور میں علم کلام جن لوگوں پر ختم ہو گیا ہے، وہاں قاسم نانوتوی، وہاں ایوب دہلوی، وہاں شیخ علی تھانوی رحمہم اللہ، یہ سب وحدت وجود کے قائل تھے۔ اتنے بڑے لوگ، اور ان سب کے امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے نہیں پڑھا تھا کہ کیا ہے، لیکن حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ میں جو حمیت دینی ہے، جو غیرت ہے، سب ختم۔